اپنی اولاد کو صالح معاشرہ دینا چاہیے. سب سے پہلے ابتدا سے جو ہے بچے کی تعلیمی ابتدا سے لے کر جو ہے بچے کے رہن سہن کے مقامات تک بچے کو بہتر سے بہتر تعلیمات ہم دینا چاہیے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس آیت کا ایک مرتبہ ترجمہ ہم پڑھ لیں گے. ترجمہ ہم سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس بات کا حکم دیتا ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ نیک لوگ اس طرح دعا کرتے ہیں. والذین یقولون, اللہ تبارک و تعالی سے نیکوکار انسان اس انداز سے دعا کرتے ہیں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا, اے اللہ تو ہمیں بیویاں عطا کر اور اولاد عطا کر. هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, وہ ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنے, ہماری بیوی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ایسی اولاد ہمیں عطا فر. وجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا, پیشوا بنا. اب اس دعا پر ذرا غور کریں. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم متقی کا باپ بنے تو باپ کے لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو متقی بنائیں. جیسے اگر کوئی باپ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر کا باپ بنوں, میں انجینئر کا باپ بنوں, میں ایک ٹیچر کا باپ بنوں, تو صرف خواہش کر لینے سے پورا ہوگا کہ یہ بات پوری ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر باپ محنت کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر جو بھی اخراجات آئیں گے اس کو برداشت کرنا پڑے گا, تب جا کر وہ ڈاکٹر اور انجینئر بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی دعا کرو کہ اے اللہ میری بیوی اور میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. کب بنے گی وہ؟ اولاد کو جیسے چاہے ویسے جو ہے آوارہ چھوڑ دیں, اور کیا اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ ان کے شکوے اور محلے والوں کے شکوے اپنی اولاد کے متعلق سن سن کر کے بے چین ہم ہو جائیں گے. اگر ہم اپنی اولاد کو دینی تربیت اگر دیں گے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تربیت دی ہے, ایسی تربیت دینا چاہیے کہ ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ, ان کے اسکول کو جانے آنے اور اسکول میں اچھی تربیت یافتہ ہونے اور ان کی تعلیم میں آگے بڑھنے کی باتیں سن سن کر کے ان کو اطمینان نصیب ہو, ایسی تربیت دینا چاہیے. اور متقی بنانا ہم چاہیے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک متقی کا باپ بنوں تو میں اپنی اولاد کو متقی بنانے کی پریکٹس میں خود دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ اللہ مجھے متقی کا باپ بنا, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا؟ اللہ چاہے تو بنائے گا, مگر اس کے پیچھے ہماری محنت ہونی چاہیے. جیسے ایک باپ یہ خواہش کرتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, تو اس کے پیچھے جتنی محنت وہ باپ کرتا ہے, جتنی مرتبہ بیٹا اسکول سے بھاگ کر آ کر یہ کہتا ہے کہ ابا میں اسکول نہیں پڑھوں گا, میں اسکول چھوڑ کر کسی کام میں چلے جاؤں گا, تو باپ بار بار اسے سمجھا کر بجھا کر اس کو نصیحت کر کے پھر لے جا کر اسکول میں چھوڑتا ہے. آخرکار اسے ڈاکٹر بنا کر ہی چھوڑتا ہے, آخرکار اسے انجینئر بنا کر ہی چھوڑتا ہے, کیونکہ اس کی خواہش تھی. تو یہاں ہمارے اندر یہ خواہش ہونا چاہیے کہ ہم ہماری اولاد کو متقی بنائیں, ہم متقیوں کے امام بنیں. متقیوں کا امام کوئی معمولی شخص نہیں بنے گا, وہ بھی متقی ہونا چاہیے. یہ متقی اگر بنے گا تو اپنی اولاد کو متقی بنائے گا. تو برادران اسلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کرتے ہیں, صالح ماحول دینا بچوں کو. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنی اولاد کو غیر ذی زرع
ایک ایسے مقام پر جہاں آب و گیا نہیں ہے، پانی اور گھاس پھوس تک نہیں ہے، ایسے مقام میں لے جا کر میں چھوڑ رہا ہوں، اور عند بیتک المحرم، یہ تیری حرمت والے گھر کے پاس میں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ اے اللہ میرا بیٹا نمازی بنے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنانے کے بعد ابھی وہاں کوئی کسی قسم کی آبادی نہیں ہے اور وہاں اناج پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو ایسے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے یہ محترم عزت والے گھر کے پڑوس میں میں اپنی اولاد کو یہاں رکھتا ہوں، اس لیے کہ لیقیموا الصلاۃ، یہ نماز کے پابند بنے۔ نماز کے پابند بننے کے خاطر، دین کے ماحول میں رہنے کے خاطر ابراہیم علیہ السلام اگرچہ کہ وہاں پر اناج نہیں، پانی نہیں ہے، تو ایسے مقام پر بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو وہاں جو ہے ان کا مسکن بنایا۔ تو آج دیکھیے ہم لوگ اپنی اولاد کو اگر اسکول کو بھی بھیج رہے ہیں تو کیسے اسکول کو بھیج رہے ہیں؟ ہماری چاہت کیا ہے؟ ہم اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ وہ جیسا بھی ہو ڈاکٹر بننا ہے، وہ جیسا بھی ہو انجینئر بننا ہے، وہ جیسا بھی ہو مغربی ممالک میں جا کر وہ رہائش اختیار کرے، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ اگر ہماری خواہشات یہ ہیں کہ ہمارا بچہ اچھی کمائی کمانے والا ہو، ہمارا بچہ، ہماری اولاد، ہماری نسلیں مغربی ممالک میں جا کر جو ہے وہاں سکونت اختیار کریں، اور یہ اپنے ذہن میں رکھ کر دین سے ان کو دور کر کے فقط دنیاوی تعلیم، اور ارادہ یہ ہے کہ میری اولاد، میری نسلوں کی کمائی ریالوں میں ہو، ڈالروں میں ہو، یہ اگر تمنا ہے تو ہو جائے گی تمنا، مگر آپ کبھی بھی متقی کے امام نہیں بن سکتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو ایسے مقامات میں نہ چھوڑیں جہاں پر ہماری اولاد کی دینی تربیت نہ ہوتی ہو، ایسے مقامات میں اپنی اولاد کو نہ چھوڑیں جہاں پر گناہ عام کیا جاتا ہو۔ اپنی اولاد جاب کرنے کے خاطر مغربی ممالک کو جاتے ہیں تو فقریہ انداز سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو جو ہے کیلیفورنیا کے اندر جو ہے جاب آ گئی ہے، امریکہ کے اندر، لنڈن کے اندر جو ہے جاب آئی ہے، اور وہاں جا کر وہ ڈالر کمائے گا۔ بڑے فقریہ انداز سے ہم کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں کا ماحول کیا ہے۔ وہاں شراب پینا ایک عام سی بات ہے، زنا نہیں کرنے والے شخص کو تعجب کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جوا کھیلنا ایک عام سی بات ہے، جوا کھیلنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور وہاں کے حکومتوں کے جانب سے جو ہے اس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں، اور کبھی کبھار جو ہے طبیعت ناساز ہونے کی صورت میں اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ بیٹے امی کی طبیعت ناساز ہے یا میری طبیعت ناساز ہے، تم چل کر یہاں پر آ جاؤ، تو کیا ہماری اولاد آئے گی؟ نہیں آئے گی، کیونکہ ہم نے تربیت ویسی دی ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ابا پیسے کتنا ہونا بولو ہم بھیج دیں گے، ہم آنے تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ 10-12 ہزار کلومیٹر دور پر ہم واقع ہیں۔ اگر باپ یہ کہے کہ بیٹے وہاں کی جاب تو چھوڑ کر آ جا، تو بیٹے کہیں گے کہ ابا جان کیا دیوانے ہو گئے ہیں؟ کتنی محنتوں کے بعد، کتنی امنگوں اور آرزوؤں کے بعد ہم نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ وہاں مغربی ممالک میں جا کر پیسے کمانا، ڈالر کمانا ایک آرزو تھی، ایک امید تھی، وہ امید کو حاصل کرنے کے بعد کسی بھی قیمت پر وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث کے اندر فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیس، دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے یا دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے گا، درہم کا بندہ ہلاک ہو جائے گا، اور عبد الخمیس کپڑے، یہ جو ہم آج کل کپڑے پہنتے ہیں، معمولی کپڑے پہننا بھی ہم پسند نہیں کرتے، برانڈڈ ہونا،
جیسے ہی پہنے اپنے ہر چیز برانڈڈ رکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. میرا پن، میرا چشمہ، میرا لباس، میرا جوتا، میری گھڑی، میری ہر چیز برانڈڈ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آرزو میں، میری ہر چیز برانڈڈ ہونا چاہیے، اس آرزو میں آدمی پیسوں کا بندہ بن جاتا ہے. دین، نماز جا رہی ہے جانے دو، دین نکلتا جا رہا ہے اپنے ہاتھ سے جانے دو، کوئی پرواہ نہیں، پیسہ جمع ہونا چاہیے. تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسی. دینار کا طلبگار دین کو چھوڑ کر اگر دین کے ساتھ ساتھ دینار بھی کما رہا ہے، درہم بھی کما رہا ہے، ریال بھی کما رہا ہے، روپیے بھی کما رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. مگر فقط دین کو چھوڑ کر تعیس عبد الدینار، وہ مال کا بندہ بنا ہوا ہے، ڈالر کا غلام بنا ہوا ہے، ڈالر کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا، ریال کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا، تو پھر جو ہے تعیس عبد الدینار وہ برباد ہو جائے گا. ہم اپنی اولاد کو ایسے ماحول دینا چاہیے اور ایسے مقام پر رہنے سہنے کی اجازت دینا چاہیے جہاں پر نیکی کا دورہ ہوتا ہو، جہاں پر رہنے کے بعد ہماری اولاد نماز کی پابند بنے، جہاں پر مساجد کی کثرت ہو، جہاں پر اپنی نئی نسلوں کی اچھی تربیت دینے کے ادارے قائم ہوں. ایسے مقامات پر اپنی اولاد کی رہائش کے لیے ہمیں اجازت دینی چاہیے. تو برادران اسلام، یہ تمام چیزیں چھوڑ کر ہم ابتدائی تعلیم سے ایسے اسکولوں میں لے جا کر چھوڑے ہیں کہ جہاں پر تعلیم کا سلسلہ صبح میں شروع ہوتا ہے عیسائی طریقوں پر یا ہندوانہ طریقے پر، تعلیم کا سلسلہ صبح میں شروع ہوتا، ایسے مقامات پر لے جا کر چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی اسکول نہیں ہے. برادران اسلام، عقیدہ، اپنی اولاد کا عقیدہ برباد کر کے چھوڑ رہے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے. پھر امید کرتے ہیں کہ میرا بیٹا جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری اطاعت کرنے والا بنے، مجھے پوچھنے والا بنے. کہاں ہم اپنی اولاد کی تربیت کہاں کر رہے ہیں؟ یہ تین چیزیں اچھی طرح یاد رکھ لینا چاہیے. ایک، اپنی اولاد کو اللہ سے دعا کریں اولاد کے خاطر، تو اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا کر، اور نیک صالح اس پر استقامت عطا کر. پھر میری نسلوں میں سے ایسے ایسے علماء کو پیدا کرتے چلے جا کہ وہ ہمارے اپنے بھائی چارگی میں نیکی کی دعوت دیں، برائی سے روکیں، بری عادتوں سے انہیں پاک کریں، کتاب و سنت کی باتیں انہیں سکھائیں. یہ چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. دوسری بات، ہم خود سب سے پہلے عمل پیرا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو دین کا حکم دیں، تب جا کر کچھ اثر ہوگا.